جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اگلی صف کو مکمل کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس کی عبادتوں کے مقبولیت کے بارے میں جتنی دعائیں ہم مانگیں گے وہ تمام کی تمام دعائیں اس کے حق میں بہت کم ہی ہوں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی پانے کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، قرآن مجید کی برکات کو حاصل کرنے کا مہینہ تھا، جو آج ہم سے گزر کر چلا جائے گا۔ آج کتنا روزہ ہے؟ 21واں روزہ، اور 21 کے روزے ہوتے نہیں، کبھی ہوتے ہیں؟ مطلب آج چاند آیا، نظر آیا، نہیں آیا تو پھر بھی کل ہماری عید ہے، اور اگر نہیں آیا تو کیا کرنے کا؟ آیا تو نہیں آیا تو بھی کرنے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے ایک بندہ آیا تھا سوال کرنے، انہیں آپ کو کیا پوچھا؟ حضرت صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ چاند دیکھ کو ہمیں روزہ تو رکھ گئے، ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا تو کیا کرنے کا؟ کیا کنٹینیو روزہ رکھتے رہنے کا؟ امام ابو حنیفہ کو مسئلہ بتاتے ہوئے فرمایا چاند نظر آؤں گے نہیں آؤں گے، اگر ہمیں عید منا کے چلیں گے تو ٹینشن کیا دوں گا؟ تو ٹینشن لینے کو مجھے ٹینشن دوں نا۔ ہمیں عید کی تیاری ہماری 28ویں روزے سے بہت زیادہ شروع ہوتی ہے، کو چاند دکھیں گا کو ہمیں ٹھیک عید کی خوشی بھی ہونا یہ بہت ضروری، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے جانے کا غم ہو، ایسا شریعت میں نہیں۔ عید کے معنی ہی خوشی کا دن ہے، شریعت نے رکھا اسی لیے ہے تاکہ جو کچھ ہم نے روزے اور قرآن مجید کی برکات اور تلاوت وغیرہ عبادتیں کی ہیں، اب عید میں اس کی خوشی منانے کا دن ہے۔ اللہ تو نے اتنا بڑا مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرمایا تھا، اب اس کے بدلے عید کا دن بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ تو میں کہہ رہا تھا شروع میں یہ کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے اس کا سبب بھی بتایا، تم پر میں نے روزے کیوں فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی
پیدا ہو. کیا پیدا ہو جائے؟ روزوں کا مقصد یہ کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کو حاصل کرنے والے. تقوی کا معنی کیا؟ اللہ سے ہر لمحہ اللہ کی عظمت، محبت، جلالت کو اپنی دل میں بساتے ہوئے ڈرتے رہنا. اللہ سے ہمیشہ ہر حال میں ڈرتے رہنا، یہ ہے تقوی. انسان کئی اور چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، جنات سے، شیاطین سے ڈرتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے، کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے، اور کسی چرند پرند گرین شیر وغیرہ سے بھی ڈرتا ہے. اس کے ڈرنے میں اور یہ ڈرنے میں بہت بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو تمام مخلوقات سے ڈر رہا ہے، یہ ان کا خوف کھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ مجھے چیریں گے، پھاڑیں گے، ختم کریں گے. اور اللہ سے جو ڈرنا ہے، اللہ کی محبت کو، عظمت کو، جلالت کو، قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کو اور وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑی ذات ہے. میں نے تیرے لیے رکھا اور تو نے جن چیزوں سے مجھے منع کیا، میں نے تیرے ہی لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا. اب رمضان میں روزوں کی حالت میں جو چیزیں پیور حلال ہیں وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. صبح سے لے کر کب تک؟ شام. صبح سے لے کر شام تک حلال کردہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں روزوں کی برکت سے ایک محدود وقت کے لیے حرام کر دیتے ہیں. اور اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ حرام لقمہ تو چھوڑو، حلال لقمہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ اور دانے کا ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نیچے گزارنے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے. اور ہم بارہا ایک بات سنتے ہیں کہ جو بندہ رمضان جیسا گزارے گا، باقی 11 مہینے اس کے لیے گزارنا ویسا ہی ہوگا، آسان. رمضان ہم جیسے گزاریں گے، رمضان میں مکمل حلال کا خیال رکھیں گے، باقی دنوں میں حرام سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری. رمضان میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. باقی مہینوں میں ہمیں فرائض پر اہتمام کرنا بہت آسان ہو جائے. اور اس کا الٹ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے رمضان میں خیال کیا، نہیں کیا، باقی مہینے میں ہمیں اس کی توفیق نہیں. رمضان میں ہم حلال سے نہیں بچے تو باقی مہینوں میں ہم حرام سے کہاں سے بچیں گے؟ رمضان میں ہم نے مکمل تراویح نہیں پڑھی اور 5 وقت نمازوں کا اہتمام نہیں کیا تو باقی مہینے ہمیں فرض نماز کا اہتمام کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. اس لیے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حلال چیزوں کے ذریعے لوگوں کو افطار کرو. ہے کہ نہیں؟ سنے کہ نہیں بار بار؟ فضائل اعمال میں بھی اس کا زور دیا گیا. اور جو ہم اصل کے وقت جو کتاب پڑھتے ہیں، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، پہلے روزے سے لے کر اب تک کے روزے پر کوئی نہ کوئی حدیث مال کے تعلق سے، حرام کے تعلق سے یا حلال کے تعلق سے اس کتاب کے مصنف نے وہاں لا کر ہمیں سبق دیا کہ رمضان میں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے مکمل طور پر حلال کو حاصل کرنا اور حرام سے بچ جانا. اب وہ جو سن کو ہمیں ایسا لگا کہ یہ ہم نہ بول رہے ہیں، بعض لوگوں کو لگا ہے ہم نہ بول رہے ہیں. ہمیں جا کو پوچھتے کمیٹی کے لوگوں کو تھا کہ کسے پوچھ کو تمہیں وہ لگائیں، وہ باہر لگائیں تو کسے پوچھ کو تمہیں لگائیں. میرے تک وہ سوال آیا، میں پوچھا ان کو، کمیٹی والے تو وہ لگائے نہیں، کیا کمیٹی کی اجازت سے تمہیں وہ لائٹا بھی لگائیں گے؟ پہلے مجھے اس کا جواب بعد میں پوچھیں گے. پوچھتے ہیں کہا کہ بعد میں آپ کو مجھے ہر بات کمیٹی سے نہیں ہوتی، ہر بات شریعت کا مسئلہ ہے تو جسے ممبر و محراب ہی سے بیان کیا جاتا ہے، مسجد ہی میں اسے بیان کرنا، مندر میں بیان کرنے کا حق ہے. کیونکہ شریعت کو نافذ کرنے کا، شریعت کو ظاہر کرنے کے مسائل یہی سے بیان کیے جائیں.
اور یہ کسی کو چھیڑنا وغیرہ مقصد نہیں ہے، یہ اصل میں روزوں کی روحانیت اور روزوں کی عظمت اور محبت کو امت کے سامنے برقرار رکھنے کا مسئلہ تھا، جو کبھی اشتہار کے ذریعے بیان کیا گیا اور کبھی ممبر و محراب کے ذریعے بیان اور وعظ و نصیحت اور تقریر کے ذریعے بیان کیا گیا۔ بندہ جتنا حرام سے بچے گا، حلال پر رہے گا، اللہ تعالیٰ انوار اور برکات نصیب فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اور اللہ ہم سے راضی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس بندے کو بار بار حلال کی برکت سے ہوتے رہے گی۔ میں کہاں سے بات نکلی ہے؟ تقوی کے اوپر سے۔ رمضان میں تقوی یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا۔ رمضان میں خاص طور پر تقوی کا مطلب یہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی بچتے رہنا، اور باقی دنوں میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حرام سے بچنا اور تقوی کو مکمل طور پر حاصل کرنا، یہ ہے اصل میں تقوی کا مطلب۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد رہے گا، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، کاندھلا کے یہ بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور ان کی ذات سے پہلے ان کا وقت گزرا ہے، تو جو دور ان کا تھا، میوات، ہریانہ، دلی، اس طرف کے اطراف کا جو ماحول تھا، انگریزوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا، اور جو مسلمان تھے نام کے باقی تھے، مدارس پر بلڈیزر چلا دیا گیا، مساجد کو گرا دیا گیا، یکا دکا مساجد تھی، وہ بھی جہاں کتے پھرا کرتے تھے، بھینس باندھا جاتا تھا، گدھے خچر گھوڑے وہاں باندھے جاتے، ایسے مساجد نام کے اعتبار سے باقی مدارس مسمار کر دیے گئے تھے، مدارس ختم کر دیے گئے، مساجد کو گرا دیا گیا تھا، جو سچے پکے مسلمان تھے ان کا قتل و غارت عام ہو چکا تھا، نام کے اعتبار سے کسی جگہ یکا دکا کوئی مسجد باقی۔ اب انگریزوں کی طاقت مکمل ختم ہوتے آئی تو پھر بھی مسلط تھے انگریز ہندوستان پر، لیکن اتنا زور اب ان کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کو کام لینا تھا، تو اب وہ کیا کرتے، اپنا توشہ دن بھر کا اپنا ڈبہ باندھ لیتے اور چل دیتے کسی بستی کی طرف۔ اب وہاں جو جاتے، ایک دن رہتے وہاں، مسجد کی صفائی کرتے، جھاڑو مارتے، کنویں سے پانی وغیرہ لا کر مسجد کی مکمل طور پر صفائی کرتے، صفائی کر کے مسجد کو مکمل طور پر صاف کر کے رکھ دیتے۔ اب آگے صاف کرنے کا تو کام ہوا، آگے اذان کا وقت ہوا تو مسجد کے باہر ٹھہر کر اذان دیا وہ کرتے تھے۔ اب اذان سن کر کوئی کسی مسلمان کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو دیکھنے کے لیے آ جاتا کہ ہماری مسجد میں اتنے سالوں کے بعد اذان ہوئی، کون اللہ کا ولی آیا ہے، تو دیکھنے کے لیے آتے، تو ان کو بٹھاتے، نماز پڑھاتے، ایمان یقین کی، قرآن کی تعلیم، نمازوں کا ان کو مذاکرہ کرتے، اور آگے کا سفر وہ اختیار کرتے اور کہتے کہ اب مسجد کو آباد کرنے کا کام تمہارے ذمہ، اور جہاں اذان دیتے وہاں کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں آتا تو حکمتاً مصلحتاً وہاں کا گشت کرتے، اور کوئی مسلمان کا گھر معلوم ہوتا جا کر اس کا دستک دیتے، اسے سمجھاتے، اسے مسجد تک لاتے، اسے نماز پڑھاتے اور اسے کہتے، ہر بات سمجھاتے، اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں، میرے ذمے تو نے اور بھی بہت ساری مساجد لگا رکھی ہیں، وہاں تک مجھے پہنچ جانا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں، اس نسل کو اور ان لوگوں کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیق تو نصیب فرما۔ کن کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، یاد رہیں گا کہ بسریں گے؟ یاد نستا ہے ہم نا، ہمارا یاد نستا ہے روزی کی حالت میں کہ تمہیں اتنا بڑا نام مولانا مظفر حسین کاندھلوی، اسے یاد رکھنے والا، یاد رہے گا مولانا مظفر، یاد رکھو ایک چیز، اکابرین اور اولیاء علماء کے نام یاد رکھنا، یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے بڑا آسان کا، چھوڑیں گے تو ہمیں فلمی ایکٹروں کا نام یاد رکھنے والے اور انہی کے نام پر ہمارے بچوں کا نام ہمیں رکھنے والا، ایسا آج کل ہو رہا،
کیونکہ ہمیں اولیاء کا نام یاد نہیں، صحابہ کا یاد نہیں، یاد ہے تو جن کا یاد ہے ان کا ہماری زبان پر آتا ہے کر کو وہ چڑھا کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، اذان مسجد صفائی کی اذان دی، ایک بندہ مسجد میں آیا، حضرت نے جو توشہ اپنے ساتھ لایا تھا رات تک وہ مکمل ہو چکا تھا، رات میں حضرت نے اسی جگہ قیام کیا، تو جو بندہ تھا اس نے 3 روٹیاں اور تھوڑا بہت سالن لا کر حضرت کی خدمت میں رکھ دیا، حضرت یہ میری طرف سے آپ کی مہمان نوازی سے کھا لیجیے۔ حضرت نے وہ 3 روٹیاں، حضرت حالانکہ معمول 3 روٹیوں کا نہیں تھا، بہت زیادہ 1 روٹی کھانے کا تھا، لیکن اس وقت حضرت کو جو اس کھانے میں برکت اور لذت محسوس ہوئی، تینوں کی تینوں روٹیاں وہ کھائے، اور رات میں جب آرام کیے ہیں تو 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 روٹیاں 3 مرتبہ نبی کی زیارت۔ اب اس کی وضاحت کرتا ہوں، بس واقعہ سنیے۔ دوسرے دن بھی حضرت نہیں گئے، صبح سے لے کر شام تک رہے، اذان، نماز، مسجد کو آباد کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ مغرب اور عشاء کے بعد وہ بندہ پھر واپس آیا، کل 3 روٹیاں لایا تھا، اب 2 روٹیاں اپنے ساتھ لے کر آیا، اور تھوڑا بہت سالن تھا، حضرت نے وہ 2 روٹیاں بھی۔ دوسرے دن پھر سے حضرت مولانا کو 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تیسرے دن میں حضرت نہیں گئے، تیسرے دن صبح کی اذان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر وہ بندہ تیسری مرتبہ آیا۔ اب جو آیا تو 1 ہی روٹی لے کر آیا، اب جو 1 روٹی کھا کر حضرت آرام فرمایا اور تہجد میں اٹھے تو 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس مولانا کو نصیب ہوئی۔ اب چوتھے دن وہ بندہ تھک گیا اور آ گیا، حضرت 3 دن سے آپ یہاں مہمان ہیں، 3 دن تک مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہوتا ہے، اب چوتھے دن میں آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، برائے مہربانی آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائیے۔ حضرت نے کہا میرا معمول تو یہ ہے، میں کسی جگہ 1 دن سے زیادہ رکتا نہیں ہوں، لیکن تمہارے یہاں 3 دن سے زیادہ رکنے کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تم مجھے بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ تم نے پہلے دن 3 روٹیاں دی، میں نہ کھانے کا ارادہ تھا، کھایا، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب۔ نبی کی زیارت گویا اللہ کی رضا کا سبب ہے، دوسری مرتبہ 2 مرتبہ زیارت اللہ کی رضا کا سبب، نبی کی رضا کا سبب مجھے ملا، تیسرے دن 1 مرتبہ زیارت، کیا وجہ ہے، کیسا معاملہ پیش آیا، تم کیا کام کرتے ہو، اور اپنی کمائی کا ذریعہ اور وسیلہ مجھے بتاؤ، کس کے ذریعے کچھ کیا کام کر کے تم کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا حضرت میں ایک مزدور ہوں، ایک پوری قسم کا کام کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں، مزدوری سے بڑھ کر 1 روپے سے زیادہ کسی کا پیسہ لیتا نہیں، اور اپنے پاس کسی کا پیسہ لے کر اس کا حق دباتا، جو کچھ صبح سے لے کر شام تک پسینہ گرانے کے بعد مجھے مزدوری ملتی ہے، اس مزدوری کو لے کر میں شام میں اپنے بیوی بچوں کے راشن پانی کا، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہم گھر میں 3 افراد ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، تینوں نے اپنے اپنے مقدر کی روٹی آپ کے حوالے کی، لیکن دوسرے دن میں بھوکا رہا، پہلے روز تینوں دن بھوکا رہے، مہمان کا اکرام ہم نے کیا، دوسرے دن میں بھوکا رہا، دوسرے دن میں اور بیوی بھوکا رہے، بچوں کی 1 روٹی دے کر میں آ گیا، تیسرے دن میں بھوکا رہا، بیوی اور بچے کا حق ان تک چھوڑ کر آیا۔ حضرت کہنے لگے یہی تمہاری حلال کمائی کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 مرتبہ 3 دنوں میں زیارت نصیب ہوئی۔ یہ ہے کمال اصل میں حلال کمائی کا، اور ہم کیا دیکھتے ہیں، 1 کروڑ ہیں تو 2 کروڑ کب ہوئی، 1 گنٹا ہے تو 2 گنٹا کب بنے گی، 1 ایکڑ ہے تو مال کیوں بھی آؤں گے؟ اس لیے ہماری دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو تھوڑے بچے، تھوڑے اساتذہ تھے،
ایک میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نانوتا کے تھے. اب سال بھر میں وہاں کے بچے اور وہاں کے اساتذہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے اور سال بھر اس دعوت کی دعا بھی کیا کرتے. جب وہ میاں جی آتے دعوت کراتے، شاید مجھے بولنے میں آگے پیچھے کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ بندہ آ کر دعوت کرا کے میاں جی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے، اس وقت پورے دارالعلوم دیوبند میں جتنے بھی افراد ہوتے اور جن جن افراد نے کھانا کھایا ہوا ہوتا، ان تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی. وہ ایک کسان تھے، مزدوری کرتے، جو پیسہ ملتا خود اپنی بیوی بچوں کی کمائی میں کھانے پینے میں خرچ کرتے، تھوڑا تھوڑا رقم جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں ہیں، ان تک بھی میں دعوت کروں. ایک تو علم کا نور اور ادھر حلال مال کا نور، وہ دونوں جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. یہ واقعات اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے، کسی کو چھیڑنا حلال یا حرام بیان کرنا مقصود نہیں، یہ شریعت کے مسائل ہیں. قرآن نے حرام اور حلال کے بارے میں جتنا زور دیا، شاید کسی فرض کے بارے میں بھی اتنا زور دیا گیا. ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی، وقت مکمل ہو رہا ہے، 3 دن گزرے ہیں، وہ صحابی بھی فاقے پر ہیں، دلہن بھی فاقے پر. پانی پر دونوں کا گزر بسر، کھجور بھی مل گیا تو اس پر گزر بسر. 3 دن تک دلہن بھی فاقے پر رہی اور دولہا بھی فاقے پر رہا. چوتھے دن وہ صحابی گھوڑا کدال اور جو کچھ کام کرنے کے آلات تھے وہ لے کر اپنے گھر سے نکلنے لگے تو وہ صحابیہ عورت نے اپنے شوہر کو ٹوکا اور یہ کہا، تمہارے مقدر میں میں آئی ہوں، میرے مقدر میں تم آئے ہو، اور ہمارے دونوں کے مقدر میں یہ فاقے کے حالات آئے ہیں. میاں ایسا کام کبھی دنیا میں نہ کرنا کہ اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے حرام کام کی طرف تم اپنا رخ کرنے لگ جاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ نئی دلہن یہ سبق دے رہی ہے، فاقے پر مر جائیں گے لیکن حرام کا لقمہ کبھی اپنے پیٹ میں نہیں آنے دیں گے. حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے جو اتنے بڑے ولی بن کر پیدا ہوئے، ہاں ان کے مجاہدات، ان کی کرامتیں، ان کے حالات بہت باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلا جو حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی کو امام الاولیاء بنانے کا کام جنہوں نے کیا، ان کے ماں باپ نے کیا. واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے. پھل جا رہا تھا، پیٹ بھوکی حالت میں کھا لے کر کتنے دنوں تک انہوں نے اس کی توبہ کرتے رہے، تب جا کر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ حلال اور حرام کا نتیجہ ہمارے سامنے میں سب چیزیں رکھ رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ایسا آج سب پوری دنیا جو حرام میں ڈوبیا، کیا ہم نہ بچنا؟ بابا میں اکیلا ڈوب رہا ہوں تو پوری دنیا کو لے کر ڈوبنا اچھا نہیں. دنیا میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو حرام کو چھونا تو دور، چھونے کا سوچا بھی نہیں کرتے. ہمیں نہیں بچتے لیکن اپنا الزام دوسروں پر. آج تو پورا رواج ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، بچنا بڑا مشکل کا. تو نہیں بچ رہا، تیری غلطی. ورنہ کتابوں میں احادیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے 500 برگزیدہ بندے اولیاء اور 40 ابدال دنیا میں ایسے رہتے ہیں جن کے برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام قائم کرتے ہیں. کیا انہیں بھی ہمارے جیسے ہمیں بھی کیوں اناج دبا رہی کر کو؟ کیا یہ بزرگان دین بھی کیوں اناج دبانے والے نہیں؟ ہاں اتنی بات بول، مجھ سے نہیں بچا جا رہا. اور آج کل بھی کیا ماحول بنے، یہ سب جنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرتے. ایک تو کرنے کا گناہ الگ، دوسرا شریعت کو شریعت نہ سمجھنے کا گناہ الگ ہے. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ اور چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، وہ حرام بھی ہو سکتی ہیں، حلال بھی ہو سکتی. ہاں بابا میں نہیں بچ رہا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ شریعت نے اس کو حلال کیا ہے، شریعت نے اس کو حرام کیا. اگر کوئی بندہ بچ نہیں سکتا لیکن مان اتنی بات رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے،
یہ چیز حلال ہے حلال ہے حلال ہے، انشاءاللہ شریعت کو شریعت ماننے کی وجہ سے وہ حرام کام کرنے کے باوجود بھی اسے حلال کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور اگر حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں مکس کر دیا تو شریعت کو ہم نے خطرے میں ڈال دیا، اب بچاؤ کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے رمضان میں خاص طور پر تقویٰ 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 سبق دیا جاتا ہے۔ رمضان میں تم پر حلال چیزیں بھی روزے کی حالت میں حرام تھی، اب رمضان کے بعد تم لوگوں پر حرام چیزیں مستقل حرام ہیں، حلال چیزیں مستقل حلال ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی راہ اختیار کرو۔ یہ تقویٰ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ اصل میں رمضان جو اللہ نے ہمیں دیا تھا لعلکم تتقون، ایک ہی سبق حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، تقویٰ حاصل کرنا۔ تقویٰ اگر حاصل کیا تو ہر معاملہ ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گا، ہر عبادت ہماری صاف ستھری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں بھی بیان کیا گیا، جس کے پاس 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کی رقم موجود ہو تو ایسا بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکالنا بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری، نہ نکالا تو بہت بڑا گناہ ہے، گزشتہ میں نے جمعہ میں بیان کر دیا۔ اسی طرح صدقہ فطر، جو کچھ روزوں میں کمی زیادتی ہو گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، روزوں میں کبھی غیبت ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو صدقہ فطر اس کا بدل رکھا گیا، وہ نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے روزے تراویح قرآن کریم کی تلاوت پاک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو غریب بیوہ مساکین یتیم فقراء وغیرہ ہیں ان تک ہماری صدقہ فطر زکوٰۃ کی رقم پہنچے تو ان لوگوں کی بھی عید ہو جائے، وہ لوگ اپنی عید منانے والے بن جائے۔ اس لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر نکالے بغیر عیدگاہ آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں تجھے میرے یہاں آنے کی اجازت، اگر تو آ بھی گیا ہے تو چل میری عیدگاہ سے باہر نکل۔ اتنی بڑی ڈانٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پڑ رہی ہے۔ 80 روپے ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر میں نکالنا ضروری، اور احتیاطاً 100 نکالو بہت ہی اچھا۔ اصل میں صدقہ فطر میں 2 پونے 2 اور احتیاطاً 2 کلو گیہوں، 1 سا یعنی 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو اور 3.5 کلو کشمش ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اردو میں منوکا، 4 چیزیں صدقہ فطر میں نکالنا واجب ہے۔ اس میں سے ایک بھی کوئی نکالے تو ہو جائے، اپنی مالی حیثیت جیسی ہے اس اعتبار سے نکالنا۔ 3.5 کلو کھجور، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس سے نیچے جو 3.5 کلو، اور اس کے بعد کشمش، آخر درجہ آتا ہے 2 کلو گیہوں۔ ہمیں حوصلے کو بیٹھے 2 کلو گیہوں، بڑا سا بڑا مالدار بھی وہاں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں۔ 3.5 کلو کھجورا پیور 1500 کے ہونے لگے، اور کسی میں شاید منو کا اور جو 1000 روپے کو وہ ایک کی طرف سے چھوڑو وہ 2 کلو دھواں نکالے تو نکالے تو ہو جائے گا، لیکن جیسے اپنی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو طے کیا، نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ ابھی آج تو آخری دن ہے، ابھی نکال دی کر چھوڑو۔ مدارس کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا، فقراء کا، مساکین کا حق ہے، ان تک پہنچانا یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری۔ کریں گے سب ساتھی فکر۔ اور اسی طرح ایک بات یہ کہ کل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے، تمام احباب 8 بجے سے پہلے جامع مسجد کے یہاں جمع، 8 بجے کے بعد انشاءاللہ اجتماع اور ایک مجمع کی شکل میں عیدگاہ کی طرف نکلیں گے۔ 9 بجے عید کی نماز کھڑی ہوگی، کسی کا بھی انتظار نہیں، وقت پر انشاءاللہ جماعت کھڑی رہے گی، کسی کا انتظار نہیں کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ، کیا بات، ابھی ہمارے یہاں قریب میں اجتماع ہونے والا ہے۔ کہاں اجتماع ہونے والا ہے؟ ہری کوڑی کی کس جگہ پر؟
ہری کوڑی کے وہ مسجد اور مدرسہ بیچ میں باندھے ہیں پٹیل، تو وہاں پٹیل نگر وہاں انشاءاللہ اجتماع ہونے والا ہے 4 اور 5 اپریل. تو تمام ساتھی اس کی دعوت بھی، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے اور وہاں پہنچنے کی فکر کرے. اور کچھ رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 1 لاکھ کا 40واں حصہ بنتا ہے 2500. نہیں، ہر بات کھل کر آئی تو چل جائے. 1 لاکھ کا 40واں حصہ بنتا ہے 2500. 100 روپے کا 40واں حصہ 2.5 روپے. ایک بات چلو یہ ذرا مشکل معلوم ہوتا ہو تو آسانی کے ساتھ، ہمارے پاس 40,000 روپے موجود ہیں تو 39,000 ہمارے، 1,000 کس کو دینا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ 40,000 اس کو کہتے ہیں. 1 کروڑ روپے ہیں. ابھی لیول کی بات بھی کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمیں 100 روپے کی بات کریں تو مولانا کے پاس پیسے نہیں گرتے. ابھی ذرا تمہارے لیول کی بھی بات کرتا ہوں. 1 کروڑ روپے ہیں تو اس کا 40واں حصہ 2.5 لاکھ بنتے. نکالنا بچا کر رکھ تو کہے تو کب کون سا جھٹکا کہاں سے بیٹھیں گا بولنا بڑا مشکل کا. ایک صحابی زکوٰۃ لینے کے لیے ایک صحابی کے پاس گئے. وہ صحابی زکوٰۃ میں کمزور مال دی. ایک بات مثال مانو 2.5 روپے زکوٰۃ میں بیٹھتے تھے تو انہیں 1000 روپے زکوٰۃ میں دیے. حضور ان سے ناراض ہو گئے، تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، واپس کرو. اب وہ حضور کی زندگی میں ہر سال زکوٰۃ کا مال لے کر آئے، حضور نے قبول نہیں کیا. حضرت ابو بکر کے پاس حضور کے بعد آئے، انہوں نے حضور نہیں لیے، حضور تم سے ناراض ہیں، ہم کیوں لیں، چلے جائیں. حضرت عمر کے دور میں بھی وہ آئے، حضرت عمر نے بھی نہیں لیے. اس لیے زکوٰۃ کا نکالنا بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے. آئندہ رمضان ابھی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.